السلام علیکم۔ ناول کا دوسرا پارٹ حاضر ہے۔ اس کی ہنسی بڑی دلکش تھی، لیکن اس وقت اس کی ہنسی سے خجستہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے اسے دھکا دیا تھا اور وہاں سے بھاگنے لگی تھی جب اس کا بازو ایک بار پھر شجر کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر گاڑی میں ڈالا تھا اور خود گاڑی سٹارٹ کرتے سیٹی پر پرشوق دھن بجاتے خجستہ کو ذہنی اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے، ایسے گھاؤ دوں گی جو کبھی نہ بھر سکیں۔ وہ اس مصیبت کے وقت میں اس سے درخواست کر رہی تھی، اور جب کوئی اثر ہوتے نہ دکھا تو اپنی ٹون میں واپس آئی تھی۔ دیکھو میرا اب کوئی قصور نہیں، تم خود مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، ورنہ میں تو تمہیں جانتا تک نہ تھا، لیکن تمہاری ایک غلطی نے آج تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اس وقت مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا تو آج اپنے گھر میں آرام سے رہ رہی ہوتی، لیکن نہیں، اب میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ڈر اور خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی، نہ میں تمہیں منہ لگاؤں گا اور نہ تمہیں کسی کو منہ لگنے کے لیے چھوڑوں گا۔ وہ گاڑی روکتے یکدم سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، اور وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اسے قریب سے دیکھتے جیسے وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اس کے بالوں کی گھنی چھاؤں میں گہرا سانس بھرا تھا۔ اپنے اس عمل سے وہ اس کا حلق خشک کر گیا تھا۔ خجستہ خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش میں مسلسل ہلکان ہو رہی تھی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کاش وہ اس سے ٹکرائی نہ ہوتی اور ایک جذباتی قدم کی صورت میں اس پر ہاتھ نہ چھوڑتی تو آج یوں بے بس نہ ہوتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن وہ اسے اپنی کمزوری نہیں دے سکتی تھی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ اس کے دماغ میں سب کچھ چل رہا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کیا کرے گی، جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ جبکہ شجر تو جیسے کھو ہی گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا اور اسے ایک جھٹکا دے کر خود سے دور کرتے گاڑی کے دروازے سے لگا دیا تھا۔ سڑک سنسان تھی، اس وقت کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، منہ لگانے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، یہ کہتے وہ جھکا تھا، لیکن خجستہ نے اپنا چہرہ سائڈ پر کر لیا تھا اور وہ کتنی ہی دیر اس کے گال پر جھکا رہا تھا، اس کے گال کو لال ٹماٹر کرتے۔ اب وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر کوئی جذبہ نہیں تھا، بس نفرت ہی نفرت تھی۔ اپنے ایک ہاتھ سے اپنے گال کو صاف کیا تھا جب شجر نے غصے میں آ کر یہی عمل دوسرے گال پر کیا تھا۔ اب تم جتنی بھی شدت سے میرا لمس مٹانے کی کوشش کرو گے، اتنی ہی شدت سے میں اپنا لمس تم پر نچھاور کروں گا۔ یہ کوئی محبت نہیں بلکہ میری نفرت ہے، میری شدت ہے جسے اب تم برداشت کرو گی، لیکن کوئی خوش فہمی مت پال لینا، آگے جا کر مسئلہ تمہیں ہی ہوگا، کیونکہ شادی تو میں اپنی برابری کی لڑکی سے ہی کروں گا، تم جیسی کسان سے نہیں۔ اس نے ایک پل میں اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ خجستہ نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں، کیونکہ جو کچھ وہ سوچ چکی تھی اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا، جس کے بعد شجر خان نے بے بس ہو کر رہ جانا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی دھمکی پر مسکرا دی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر شجر کا خون کھول اٹھا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ہر حد پار کر دوں۔ نکلو ابھی کے ابھی۔ وہ اتنی زور سے دوڑا تھا کہ اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خجستہ جلدی سے گاڑی سے اتری تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ شجر خان اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اسے وہ روتی ہوئی چاہیے تھی، گڑ گڑاتی ہوئی، رحم کی بھیک مانگتی ہوئی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ آخر کیا چل رہا ہے اس چھٹانک بھر کی لڑکی کے دماغ میں؟ وہ جو کچھ بھی سوچ رہی ہے میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود اپنے پالتو کتوں کے پاس بیٹھا، ان کو ان کی پسندیدہ خوراک دیتے ہوئے مسلسل خجستہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں
پیچھے پاگل ہوں؟ شجر خان تمہارے پیچھے پاگل ہے؟ ہا ہا ہا۔ پاگل لڑکی، یہ سب میرا منصوبہ ہے گی، جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے، جبکہ اس میں تو مجھے فائدہ بھی ہوگا۔ تمہارا وہ اپنے چہرے پر شیطانی ہنسی ہنستے کہکا لگا رہا تھا۔ یقیناً کوئی دیکھ لیتا تو اس کے اس روپ سے خوفزدہ ہو جاتا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے گاڑی نکالی، اور آج اس نے رات کا کھانا مورے اور خانم کے ساتھ کھانا تھا۔ اس وقت مغرب ہونے والی تھی، اس لیے جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار سا گاڑی باہر ہی پارک کرتے ابھی گھر کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ وہاں پر گاؤں کے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ زلیخا کی کسی سے بحث کی آواز آ رہی تھی، وہ شدید طیش میں لگ رہی تھی۔ صبا خانم ایک طرف کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ مورے ایک طرف منہ پر پلو جمائے کھڑی تھی۔ گاؤں کی دوسری خواتین اندر تھی اور مرد حضرات باہر تھے۔ شجر حیرانگی سے آگے بڑھا، جب اپنے سامنے موجود ہستی کو دیکھا تو طیش سے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اسی وقت زلیخا اس کی طرف بڑھی تھی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کسی کے منہ سے ایک حرف تک ادا نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھو خانسائی، یہ لڑکی بدذات کیا بول رہی ہے، کہتی ہے تم نے اس سے نکاح کیا ہے، کہہ دو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شجر کو دیکھتے اس کے آنسو متواتر سے بہنا شروع ہو گئے تھے، جنہیں دیکھتے خجستہ نے دکھ سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا اور نفرت سے شجر کو، جس نے نہ صرف اس کی بلکہ ایک اور لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ شاید وہ لڑکی جو اس وقت رو رہی تھی اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اسے نئے سرے سے شجر خان سے نفرت ہوئی تھی۔ شجر نے روتی ہوئی زلیخا کو خود سے دور کیا تھا اور خجستہ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ شیر خان، وہ زور سے چلایا تھا۔ جب شیر خان بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا، ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کو لے کر آؤ، ان سب لوگوں کی موجودگی میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ اس کی بات سنتے گویا سب اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ مورے اور خانم نے ایک ساتھ اسے پکارا تھا، شجر، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی تم پر الزام لگا رہی ہے اور تم ہو کہ اس سے ہی نکاح کرنے چلے ہو۔ مورے نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ غنی، یہ کیا طریقہ ہوا؟ معاملے کو رفع دفع کرنے کی بجائے تم بات کو بڑھاوا کیوں دے رہے ہو؟ خانم نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اب سب لوگوں کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ عورتوں کی عزت ہی کی ہے، لیکن آج بھرے مجمع میں ایک لڑکی محض مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو میں خاموش بیٹھا سنتا رہوں؟ نہیں، میرا تو چلو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب اگر یہ نکاح نہ ہوا تو اس کی عزت تو خاک میں مل جائے گی، اور اگر اسے مجھ میں اتنی ہی دلچسپی ہے تو جائز رشتہ بنانے میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ اس نے اپنی بات پوری کی اور خجستہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ اس کا وار اس پر ہی باری پڑ چکا تھا۔ شجر نے سب سے نظر بچا کر اسے آنکھ دے ماری تھی، اور مولوی صاحب کے آنے کے بعد مورے کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک دوپٹہ لا کر خجستہ کے سر پر دیا تھا، جسے اس نے دور اچھال دیا تھا۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں، میں نہیں۔ اور تم کہتے ہو تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، پھر اپنے ملازم سے ابھی اور اسی وقت میرا نکاح پڑھوا دو، میں بھی تو دیکھوں کتنی غیرت ہے تم میں جو اپنی ہی منکوح کو کسی اور سے نکاح کرتے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے شجر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ واقعی میں تلملا گیا تھا، لیکن اپنا سارا حساب کتاب بعد میں بے باک کرنے کا سوچتے شیر خان کو اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے وہ فوراً سے ایک طرف غائب ہوا تھا۔ سائیں، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کیوں کریں گے اس بدذات سے نکاح؟ اگر اس کو اتنی ہی جوانی چڑھی ہوئی ہے تو کسی بھی ملازم سے اس کا نکاح کروا دیں، لیکن آپ نہ کریں۔ یہ لڑکی تو شکل سے ہی شاطر لگتی ہے جو آپ پر الزام لگا کر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ اسے اس کے مقصد میں کامیاب ہونے کیوں دے رہے ہیں؟ نکال باہر کریں اسے ابھی اور اسی وقت۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کر دیتی ہوں۔ زلیخا دیوانی بنی خجستہ کی طرف بڑھتی کہ اس وقت شجر نے اسے بازو سے پکڑ کر ہوش دلایا تھا۔
ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے زلیخا تمہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں سردار ہوں اور فیصلہ کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس لڑکی کا مجھ سے نکاح ہوگا۔ یہ یہیں رہے گی میرے نام پر، لیکن صرف نام پر ہی بیٹھی رہے گی۔ اسے عیش و عشرت چاہیے، ملے گی، بس نہیں ملے گا تو میرا ساتھ۔ شجر نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے زلیخا کے جلتے دل پر جیسے پھوار ڈالی تھی۔ خانم اور مورے الگ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو آج ایک سردار بنا فیصلہ کر رہا تھا۔ خانم اس کی بات سے متفق ہو چکی تھی، ان کو اپنے غنی کا فیصلہ پسند آیا تھا۔ اس طرح اس لڑکی کی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور وہ شجر خان کا نکاح بھی اپنی برادری میں کروا دیتی۔ وہ اب مطمئن تھی، مجھے اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شجر خان نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے گویا اس فیصلے پر مہر لگا دی تھی اور خجستہ اپنا وار الٹا پڑنے پر تلملا اٹھی تھی۔ لیکن مجھے یہ منظور نہیں، میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے بولتی تنک کر آگے بڑھی تھی۔ لڑکی تم خاموش رہو، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پہلے کہتی ہو ہمارے غنی نے یعنی شجر خان نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے، اور اب جب سب سچ سامنے آ چکا ہے اور تمہاری خواہش کو دیکھتے ہم خود تمہارا نکاح کروا رہے ہیں، تو اب تم نخرے کر رہی ہو۔ زم پختوم دے، ہم اپنی زبان سے نہیں مکرتے۔ اب تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا اور ہمارے پوتے سے ہی ہوگا۔ انہوں نے غصے سے کہتے بات ہی ختم کر دی تھی۔ شجر ایک طرف کھڑا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں کل ہی اپنے کزن سے نکاح کر لوں گی اور یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ سب کا وقت لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے چیلنج کر گئی تھی۔ جو آج تک ہارا نہیں تھا، آج کیا ہارتا؟ اس وقت خجستہ کا باپ اندر آیا تھا اور اسے بازو سے پکڑتے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ باپ کی عزت کو یوں بے مول کر رہی ہے بے حیا، جو خانم کہہ رہی ہیں وہی ہوگا۔ اب مجھے کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے سر میں خاک ڈالتے تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ وہ تو جب بولنا شروع ہوا تو رکا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک اور تھپڑ جڑ دیتا جب اس کی نگاہ شجر پر پڑی تھی، جس نے آنکھ کے اشارے سے آنکھوں سے ہی اسے باز رہنے کا کہا تھا۔ اس وقت خجستہ کا باپ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ نکاح ہو چکا ہے پہلے ہی، کیوں اپنی عزت خراب کر رہی ہے؟ تیرا یار نہیں آئے گا، وہ تو بیٹھا غم منا رہا ہے اور اس کی ماں اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہے۔ شجر خان نے ایک گھر اور بہت سارا پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سوچ لے ایک بار اگر تو نے اب انکار کیا تو آج ہی خنسا کو بیچ ڈالوں گا۔ کیسا باپ تھا وہ، پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی ہی اولاد کو بیچ کھانے کو تیار تھا۔ واقعی حرام کھانے والے حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں۔ جیسے اس کا باپ بیٹی اور باپ جیسے مقدس رشتے کو بس پیسوں سے تول رہا تھا، جس کا فائدہ شجر جیسے لوگ اٹھا رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ مجبور کر دی گئی تھی۔ یہ آج کے دن میں دوسری بار تھا جب وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ مورے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اسد خان شہر گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ ایسا کبھی نہ ہونے دیتے۔ زلیخا ایک نفرت بھری نظر خجستہ پر ڈال کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ شجر کی خالہ اور زلیخا کی ماں کسی شادی پر
دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ جب سارا حال خالی ہو گیا تو شجر بڑے حق سے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور آتے ہی کمرہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ کمرے میں لا کر اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے، اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھتے اس کی راہ فرار بند کی تھی اور ایک بار پھر سے گہرا سانس بھرا تھا۔ آنکھوں میں چمک لیے اس نے خجستہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ لگا تھا یہ ڈرامہ کرو گی اور بچ جاؤ گی، وہ کہتے کہہ لگا اٹھا تھا۔ یہ سب کر کے تو تم نے سب کچھ بہت آسان کر دیا اور خود سے سب پر یہ واضح کر دیا تھا کہ تم میرے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی ہو۔ اسی وجہ سے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم نے مجھ پر الزام لگانا چاہا۔ اور دیکھو میں اتنا شریف انسان ہوں، مجھ سے ایک لڑکی کی عزت بدنام ہوتے یوں دیکھی نہ گئی اور میں نے اس سے اسی وقت نکاح کر لیا۔ وہ کہتے ایک بار پھر دل کھول کر ہنسا تھا۔ دیکھو اب میں اتنا شریف ہوں کہ اپنی بیوی کو ذرا تنگ نہیں کروں گا۔ ایسا سب کو لگے گا کہ ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہوگا ایسا کچھ نہیں۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو کہنا۔ وہ دیوار پر زور سے ہاتھ مارتے دھاڑا تھا، لیکن اس سے پہلے اس جوانی سے تھوڑا سا لطف اندوز ہونا تو بنتا ہے نا۔ اس نے اپنی آنکھ ونک کرتے اس کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو۔ یہاں سے وہ تل ملا کر بولی تھی۔ دراصل شجر خان کی باتوں نے اس کا خون خشک کر دیا تھا۔ نہ میری جان، اب تو تم ہمیشہ کے لیے خود چل کر میری قید میں آ چکی ہو، اب یہاں سے رہائی ناممکن ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ تم مجھے یہاں کب تک چھپا کر رکھ سکتے ہو؟ ایک دن تو یہاں سے بھاگ ہی جاؤں گی، پھر کیا ہوگا؟ رکو میں بتا دیتی ہوں۔ پھر ہر بچے کی زبان پر ہوگا کہ ایک ہمارے گاؤں کے سردار سے اس کی ایک معمولی سی کسان بیوی نہیں سنبھالی گئی اور وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہنستے ہوئے اس نے شجر کی دکھتی رگ پر وار کرتے اس کی غیرت کو للکارا تھا، جس کا نتیجہ اب اسے اپنی جان پر بھگتنا تھا۔ شجر نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا تھا اور دوسرا ہاتھ زور سے دیوار پر مارا تھا۔ ایک پل کو خجستہ کی روح کانپ گئی تھی، لیکن وہ بہادر بنی کھڑی رہی۔ ہنسی تو بہت ہو گئی بیگم، لیکن اب آ جاؤ، تھوڑا سا موڈ بنایا جائے اور یہ کام تم بہت اچھے سے کر سکتی ہو، مجھے یقین ہے۔ اس نے الٹا خجستہ کا خون ہی جلایا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے باتھ روم کی طرف لے جانے لگا تھا اور یہ دیکھتے خجستہ کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ وہ اپنا زور لگا کر اسے روک رہی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا سارا وزن اس وقت شجر خان کے اوپر تھا اور اسے تو جیسے فرق ہی نہ پڑ رہا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کرتے وہ اسے شاور کے نیچے لے کر آیا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے شاور کے ساتھ باندھ کر شاور آن کر دیا تھا اور خود دور کھڑا اسے بھیگتے دیکھ کر آنکھوں میں خمار لیے اسے ہی تک رہا تھا۔ سردی میں ٹھنڈا پانی جسم پر پڑتے ہی اس کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی تھی اور وہ مگر دور کھڑا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ خجستہ کو اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرتے سانس لینے کے لیے بے ساختہ منہ کھولا تھا اور جب آنکھیں کھولی تو سامنے شجر خان اپنی زبان لبوں پر پھیرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خجستہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے شرم، کھولو میرے ہاتھ ورنہ قتل کر دوں گی میں تمہارا۔ لو، اس میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری ادائیں پہلے ہی قتل کر چکی ہیں میرا۔ ہائے، لیکن میں تمہیں چھو نہیں سکتا، پتہ ہے کیوں؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کان میں بولا تھا۔ کیونکہ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں شجر خان تمہیں بیویوں والے حقوق دوں۔ لیکن چھوٹی موٹی شرارت تو کر ہی سکتا ہوں۔ نا، بیوی جو ٹھہری، زبردستی کی بیوی۔ اپنا آخری جملہ کہتے اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔
اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ خجستہ کو اس خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس کا دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ کھڑے رہتے اس کے ہاتھوں میں درد ہونے لگ گیا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی تھی۔ شجر ایک دم سے پیچھے ہٹا تھا اور اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر وہ گرایا تھا۔ اب اپنی سزا یہیں کھڑے ہو کر بھگتو۔ اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو سزا ڈبل ہوگی۔ اس نے باتھ روم سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے خجستہ نے اپنی عادت کے خلاف جا کر اسے ڈیروں گالیوں سے نوازا تھا۔ کھڑے رہ کر اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ اسے لگا اب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، لیکن شاید وہ کوئی سخت جان تھی جو اب تک کھڑی ہوئی تھی۔ شجر آرام سے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کرتے، فون کو آن کرتے، فیس بک سکرول کرنے لگ گیا تھا، جہاں پر ناول نفرت عشقم کو لے کر بہت سی لڑکیاں اپنے نین مٹکے لگانے میں مصروف تھیں۔ ان کی باتیں اور انداز دیکھ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان لڑکیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، گھر کے کام کاج کرنے کی بجائے فیس بک پر یہ فضول کام کرتی رہتی ہیں۔ لیکن میں بھی تو دیکھوں اس لڑکے نے اپنی بیوی کو کیسے سیدھا کیا تھا، کیا پتہ اس کا منصوبہ میرے کام آ جائے۔ یہ سوچتے ابھی وہ دیکھتا کہ باتھ روم سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ ایف بی کے چکر میں تو وہ اپنی جنگلی بلی کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ جلدی سے وہ باتھ روم کی طرف بڑھا تھا۔ عالم کو جب نکاح کا پتہ چلا تو اس کا روم روم سلگ اٹھا تھا۔ اس کی محبت کو کوئی کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ اگر وہ کوئی سردار تھا تو بھی اسے پرواہ نہ تھی۔ اس نے تو خجستہ سے سچی محبت کی تھی، اب تو وہ خود بھی راضی تھی، تو پھر یہ ایک دن میں کایا پلٹ کیسے ہو گئی تھی؟ جب سے اس نے یہ سب سنا تھا، اس کی خجستہ نے اپنی مرضی سے گاؤں کے سردار سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے جسم میں غصے سے شرارے دوڑ گئے تھے۔ اس کی ماں نے خجستہ کے بارے میں کچھ غلط کہا تو وہ ان سے بھی لڑ دوڑا تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو کسی اور کے پاس رہنے دیتا؟ یقیناً کچھ غلط ہوا ہے۔ میری خجستہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اس شجر خان کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ اگر اس نے خجستہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنا چاہا تو وہ غصے سے کھولتا سوچ رہا تھا۔ اب اسے صبح ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا خون خرابہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عالم سے جب غصہ برداشت نہ ہوا تو اس نے رات کے اندھیرے میں ہی جا کر خجستہ کے باپ کو بری طرح پیٹا تھا۔ اس کا ایک بازو وہ توڑ چکا تھا اور ایک ٹانگ بھی شدید زخمی کر چکا تھا، کیونکہ اس بغیرت نے ہی اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیلا تھا۔ وہ اسے جلد بازیاب کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر میں مارتے اس نے واپس اپنی موٹر سائیکل نکالی تھی اور خود دور زمینوں میں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں رو سکتا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا، اور مرد کے رونے پر لوگ بس اس پر انگلی ہی اٹھاتے ہیں۔ اسے کندھا کوئی نہیں دیتا، نہ کوئی اسے چپ کرواتا ہے۔ کیوں خدا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ جب میں نے امید چھوڑ دی تھی تو نے خجستہ کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دی، اور جب وہ راضی ہو گئی تو ایک جھٹکے سے نے اسے میری دسترس سے دور کر دیا۔ آخر کیوں؟ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ میں خجستہ کو حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ میری محبت سچی ہے، میں اسے حاصل کر لوں گا۔ اب جو بھی کروں گا میں خود کروں گا۔ اب یہ عالم صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا، بس میرا ایک ہی مقصد ہے۔ میں صبح ہوتے ہی سردار سے بات کروں گا۔ اگر فیصلہ حق میں نہ ہوا تو وہ کروں گا کہ ہر انسان کی روح کانپ اٹھے گی۔ اس نے مصمم ارادہ کرتے آسمان کی طرف ایک نظر ثانی کی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو آگے کا منظر دیکھتے اس کا دماغ سننا اٹھا تھا، کیونکہ
خجستہ اپنے ہاتھوں کے سہارے لٹکی ہوئی تھی اور ہینڈ شاور پاس نیچے گرا ہوا تھا۔ مطلب اس نے کوشش کی ہوگی خود کو آزاد کرنے کی، لیکن جب ناکام ہوئی تو سردی کی شدت نہ برداشت کرتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ شجر خان نے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سہارا دیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اسے کافی دشواری ہو رہی تھی۔ خجستہ کا جسم اس وقت ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس نے اسے آزاد کیا اور اپنی باہوں میں بھرتے کمرے میں آیا تھا۔ جلدی سے ہیٹر آن کرتے اب وہ پریشان کھڑا ہوا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ خجستہ کی رنگت اب نیلی پڑنے لگی تھی۔ اس کے جسم پر ابھی بھی گیلے کپڑے موجود تھے۔ شجر خان اب خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہی کیوں۔ اب ایک نئی مصیبت گلے پڑ چکی تھی۔ وہ بمشکل اس سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بکھری حالت میں بھی اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ اب مسئلہ اس کے کپڑوں کا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے۔ وہ کیا کرتا، کس سے مدد مانگتا؟ اس کے پاس تو کپڑے بھی نہ تھے جو اسے پہنا سکتا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے چٹکی بجاتے فیصلہ کیا تھا اور اپنی الماری میں سے ایک کرتا نکال کر کمرے میں زیرو بلب آن کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں شجر، یہ تیری بیوی ہے اور تو کچھ غلط تو نہیں کر رہا تھا۔ بس کپڑے تبدیل کرنے ہیں، ورنہ یہ مر مرا گئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ وہ خود کو باور کرواتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے جسم میں اچانک سے بجلی دوڑی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کر لیتا لیکن وہ بے رحم نہیں تھا جو اسے یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ یہ سب تو اسے اب کرنا ہی تھا۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے تھپ تھپایا تھا، لیکن اس کے بے جان وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتے دیکھ اس نے زیرو بلب بھی بجھا دیا تھا۔ اب جو وہ کرنے والا تھا وہ بس اس کی جان بچانے کے ارادے سے کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جب وہ صبح اٹھے گی تو چیخے چلائے گی، لیکن وہ سب سن لے گا۔ اس وقت یہ سب کرنا ضروری تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے کرتے کو اس نے دور اچھالا تھا اور اس کی سانسوں میں سانسیں بھرنے لگا تھا۔ رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی اور وہ اس پر بادل بنا دو جسم ایک جان کر چکا تھا۔ اس کے عمل میں عجیب جنونیت سی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ تو نفرت کے قابل تھی، تو وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت وہ اس پر سایہ بنا اسے اپنے آپ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے ساری فکریں چھوڑ دی تھی کہ کل کیا ہوگا۔ اس سے پرواہ نہیں تھی، وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس پر جائز حق رکھتا تھا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کچھ غلط نہ تھا۔ یہ سب اس نے اس کی جان بچانے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ ہاں، جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس نے خود کو یقین دلایا تھا، جبکہ اب خجستہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے جسم میں حرارت کی وجہ سے اب کچھ بہتری آئی تھی۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں بھی شجر خان کی شدتوں پر معمولی سا احتجاج ضرور کیا تھا، جو شجر کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، بلکہ اس کی شدتیں اور بڑھی تھیں۔ صبح کون سا طوفان آنے والا تھا، اس سے سب بے خبر تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی اپنی جنگلی بلی کو دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا، اب تم میری ہو چکی ہو، اب تو دوری ناممکن ہے۔ اب بس تم اور میں تمہیں معاف کرنے کا سوچوں گا، لیکن شرط ہے کہ تم تمیز کے دائرے میں رہو تو۔ اس نے اس کی ناک کھینچتے خود کلامی کی تھی، ویسے صبح کافی حسین ہونے والی ہے۔ مجھے انتظار ہے صبح کا، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ خجستہ نے اس کی طرف کروٹ لیتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تھا، جسے دیکھتے وہ دل و جان سے مسکرایا تھا۔ رات میں مہربان ہو رہی ہو، صبح تمہارے پنجوں سے اب مجھے خود ہی بچنا ہوگا، کیونکہ تماشا تم کیے بغیر رہو گی نہیں، لیکن میرے پاس بھی حل ہے تمہارا۔ وہ مسکراتے
ایک بار پھر سے اسے اپنے حصار میں لیتے، اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ہر مزاحمت کے بعد خجستہ بھی دوبارہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ باقی نیکسٹ پارٹ میں کہانی کیسے لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔